Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today we start our novel Goodbye Mr. Chips, written by James Hilton. Today we start our chapter number 5. Let's start our story. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 سٹوریز میں جو بھی ایونٹس گزرے ہیں وہ ابھی تک مسٹر چپس کی لائف کے بارے میں تھے، اور ہم نے اس کو شروع سے جب اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مسٹر چپس کی میموری میں سیو ہیں، وہ ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور وہ چیزیں چیپٹر وائز ایونٹ بائی ایونٹ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو چیپٹر 5 ہے اس میں وہی سچویشن ہے کہ مسٹر چپس جو ہے مسز وکٹ کے گھر میں ہے اور وہ اپنے پاس کو یاد کر رہا ہے، وہ جو اس کی میٹنگ ہوئی تھی کیتھرین بریجز کے ساتھ، جو کہ اس کی وائف بنی بعد میں، وہ اس کے ساتھ اپنے ان چیزوں کو یاد کر رہا ہے کہ جو ہوئیں۔ وہ وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنے پاؤں کی طرف بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں کون سا تھا جب وہ نیچے گرا تھا، اس کے اینکل پہ چوٹ آئی تھی جہاں پہ اس کی کیتھرین بریجز سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ سٹوری اس چیپٹر کی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز میں کھویا ہوا ہے اور وہ اپنی یادوں میں کھویا ہوا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ یاد کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ لیک ڈسٹرکٹ پر گیا تھا، ماؤنٹ گیبل پر گیا تھا، جہاں پر وہاں اس کا پاؤں سلپ ہوا تھا اور کیتھرین بریجز کو بچانے کی کوشش میں، حالانکہ وہ اپنی فرینڈ کو ویو کر رہی تھی اور مسٹر چپس اس کو بچانے پہنچے تھے تو وہاں پر ان کا پاؤں سلپ ہوا تھا، اور وہ سارا کا سارا ایونٹ اس کو یاد آتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے کہ کتنے وہ خوشی کے دن تھے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کیتھرین بریجز کی بات کرتا ہے، سارا ایونٹ جو وہاں پہ ہول سچویشن گزری وہ ساری کی ساری ہم نے اس چیپٹر میں ڈسکس کی، تو یہاں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہم کہتے ہیں کلپس ہیں، چھوٹی چھوٹی میموریز ہیں، فلیش بیکس ہیں جو اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، تو وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بڑی خوشی کی چیز تھی وہ اس کے لیے اس وقت، وہ ساری سچویشن جس کو وہ یاد کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے وائس جو ہے اس کو کہتا ہے کہ کول وائس تھی، اس کے جو کہکے ہیں وہ ان شاندار کہکوں کو یاد کرتا ہے۔ پھر وہ یہ یاد کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے فیوچر کی پلاننگ کس طرح سے کی تھی، وہ اس کے بارے میں کتنے سیریس تھے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے فیوچر کی جب وہ پلاننگ کر رہے تھے تو کیتھرین جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ چیزوں کی ڈسکشن کر رہی تھی، تو وہ اسے کیتھرین کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جو ہے کیتھرین وہ کمنٹس کچھ پاس کرتی ہے، کچھ تبصرہ کرتی ہے کچھ پروفیشنز کے بارے میں، وہ اس سے ریلیونٹ تو نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے کہ کیتھرین نے ایک دفعہ اسے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ تم شاید کوئی وکیل ہو یا کوئی اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے والے اسٹاک بروکر ہو یا کوئی ڈینٹسٹ ہوگے، یا پھر تم کوئی ایسے آدمی ہوگے کہ جس کا مانچسٹر شہر میں کپاس کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پسند نہیں تھیں، لیکن جب میں نے یہ سنا تو کہ تم ایک اسکول ٹیچر ہو، تم ایک ٹیچر ہو، تو یہ سب سے ڈفرینٹ اور امپورٹنٹ چیز تھی اور یہ مجھے بڑی پسند آئی۔ وہ کہتی ہے کہ ٹو بی انفلوئنس دوز ہو آر گوئنگ ٹو گرو اپ اینڈ میٹر ٹو دا ورلڈ، کہ یہ بہت مختلف سا احساس ہے کہ ان لوگوں پر اثر انداز ہونا جو کہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ٹیچر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے لیے یہ چیز بڑی اچھی ہے، تو مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تم کوئی ڈینٹسٹ نہ نکلو، کوئی کاٹن کے بزنس مین نہ نکلو، بیرسٹر نہ ہو یا کوئی اسٹاک بروکر نہ ہو۔ بڑی خوش ہوتی ہے اس کا پروفیشن جان کر۔ وہ کہتی ہے جب مجھے پتا چلا کہ تم جو ہو ایک اسکول ٹیچر ہو، ایک اسکول ماسٹر ہو۔ مسٹر چپس جب اس کے بارے سے یہ ساری باتیں سنتا ہے تو کیونکہ ہم نے پیچھے سارا ڈسکس کیا کہ مسٹر چپس جو تھا بڑا ایک میڈیوکر سا ٹیچر تھا، نہ وہ زیادہ شارپ تھا نہ انٹیلیجنٹ تھا، وہ ایک اچھا ٹیچر تھا جو اپنے کلاس کو کنٹرول بھی کر لیتا تھا۔ مسٹر چپس کو جب وہ اتنا کانفیڈینس دلاتی ہے کہ اس کو ٹیچنگ پروفیشن پسند ہے تو مسٹر چپس پھر اسے ڈسکس کرتا ہے، اسے اپنے دل کی بات کرتا ہے کہ وہ اپنی میڈیوکر سی ڈگری کے بارے میں بتاتا ہے، وہ اپنے پروفیشنل جو اس کے پاس ڈسپلن کا ایشو رہا تھا اس کا پہلے اسکول میں بھی اور میلبری اسکول جو تھا اور ادھر آنے کے بعد بھی جو اس کا ڈسپلن کا ایشو تھا، وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اتنا ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ جلدی پروموشنز لے سکے۔ وہ کنسسٹنٹلی ایک جگہ پر رک کر کام کر رہا ہے اور وہاں پر اس نے اپنی عزت بنائی ہے، شاید اس کو پروموشن کا موقع نہ ملے اس کی میڈیوکر ڈگری کی وجہ سے یا کیونکہ وہ اتنا انفلوئنشل ٹیچر بھی نہیں ہے۔ تو وہ ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے کیتھرین بریجز سے کرتا ہے۔ وہ اپنے خدشات بھی بتاتا ہے کہ یہ اب سن کر کیا کہے گی، تو کیتھرین اس کے جواب میں ایک بڑا کہکا لگاتی ہے، اور کیونکہ اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ مسٹر چپس سے امپریس ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں بتا دیتا ہے ان ساری چیزوں کے جواب میں وہ ہنس پڑتی ہے
کیتھرین جو ہے اس کے کیونکہ کوئی ریلیٹیو یہاں پر نہیں دکھائے گئے ہیں، اس کے والدین کا بتایا گیا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. پھر اس کی ایک آنٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنٹ ہے جس کے پاس وہ رہتی ہے اور وہ اپنی خالہ کے گھر آئی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب وہ چپس جانے کے لیے ہوٹل واپس جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو کیتھرین جو ہے تھوڑے سے ہیومرس وے میں، تھوڑے سے بناوٹی انداز میں اسے کہتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو شادی سے پہلے گڈ بائی کہنے کا، فیئر ویل کہنے کا ایک آخری موقع ہوتا ہے. تو وہ اس کے ساتھ جو ہے بات کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کیا میں تمہیں کیا کہہ کر بلاؤں. مسٹر چپس کو یہ بات بڑی یاد آتی ہے اور یہ ایک امپورٹنٹ لائن بھی بن جاتی ہے سارے کے سارے ناول کی. تو وہ اس کو کہتی ہے کہ میں آپ کو وڈ آئی کال یو مسٹر چپس بی دا رائٹ تھنگ، کیا میں آپ کو مسٹر چپس کہہ کر بلاؤں، کیا یہ ایسا بلانا ٹھیک ہوگا. تو خود ہی وہ اسمائل کرتی ہے اور پھر خود ہی مسٹر چپس کو دیکھ کر کہتی ہے گڈ بائی مسٹر چپس. تو کہتی ہے الوداع مسٹر چپس یا گڈ بائی مسٹر چپس کو فیئر ویل کہتی ہے اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. وہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ایک لائن جو کہ مسٹر چپس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے گڈ بائی مسٹر چپس. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا چیپٹر تھا جس میں سارے کے سارے پاسٹ ایونٹس ہیں جو آلریڈی ڈسکس ہو چکے تھے. اس میں وہی ایونٹس جو ہیں وہ مسٹر چپس کو بار بار یاد آ رہے ہیں اپنی وائف کے سلسلے میں، تو وہی ڈسکس کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.